بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل 1 تاریخ کو 2 خواب آئے تھے، انشاءاللہ رب العالمین اسے سیو کیا جائے گا۔ تو آئیے پہلے سنتے ہیں بھائی کا خواب کیا ہے۔ نام ہے محمد توحید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں آج دوپہر سو رہا تھا، حضرت خواب میں نظر آیا کہ جہاں میں پہلے پڑھا کرتا تھا، میں حفظ کرا کرتا تھا، شاید انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ یہاں آ جاؤ، ہمارے یہاں کام کر لو۔ اب یوں نہیں پتہ کہ وہ کس کام کے لیے بلایا تھا۔ تو جیسے میں وہاں پہنچا تو ماحول یعنی عوام کا تھا، چل پھر رہی تھی، یعنی کہ دینی تبلیغ والے ویسے بھی مقتدی حضرات تھے۔ تو خیر جیسے میں وہاں پہنچا، جو ذمہ دار تھے محتمم صاحب تھے، وہ نہیں مل سکے مجھے وہاں، لیکن آخرکار خیر میں وہاں رہتا رہا۔ تو آخرکار میں اچانک ایک دم جو ٹرین ہوتی ہے، ٹرین کا انجن ہوتا ہے اگلے حصے میں جہاں ٹرین چلتی ہے، 2-3 ڈرائیور تھے، 1-2 اور تھے، میں بھی وہاں بیٹھا رہا۔ ٹرین چلتی رہی۔ اس میں ایک ہمارے جاننے والے بھی تھے، مقتدی تھے جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں کے۔ تو خیر میں کہنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو آپ لوگ مجھے لے کے؟ کہنے لگے میں ٹرین چلا رہے ہیں اور آپ کی بھی ڈیوٹی اسی کے اندر ہے، ٹرین کے اندر۔ میں نے کہا میرے پہ تو نہیں آتا، یہ کیا ڈیوٹی ہے، مجھے تو وہاں کام کرنا تھا۔ تو وہ بولے جو میرے ساتھ ایک جو ذمہ دار تھے، جو ہے میں یہاں پڑھا، تو وہ بھی میرے ساتھ تھے، اچانک پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، وہ بھی میرے ساتھ لگ گئے۔ تو خیر وہ کہنے لگے کہ آپ کی حاضری ہوئی تھی وہاں جنہوں نے آپ کو بلایا تھا، اور 1800 روپے میں آپ کی حاضری ہوئی تھی، اس لیے آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ ڈیوٹی آپ کو دینی ہے۔ مگر یہ کیسی ڈیوٹی؟ میں تو ایک دم حیران ہو گیا بات کو سن کے، اچانک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ پا رہی ہے کہ کیسے ہوا یہ۔ خیر میں نے ان سے کہا کہ چلو میری ڈیوٹی ہے تو ایک کام کرو، مجھے کپڑے لتے بھی لینے ہیں، میرے کپڑے لتے وہاں رکھے ہیں جنہوں نے مجھے بلایا تھا، جہاں میں پڑھا کرتا تھا حفظ، ذمہ دار کے پاس۔ تو خیر ایک دم اچانک چل پڑا۔ تو خیر میں ان سے کہنے لگا بھائی جب یہ ٹرین مظفر نگر پڑتا ہے، ادھر مظفر نگر، تو چلو میں مظفر نگر تو اتر جاؤں گا، رات کو یہاں رہ لوں گا اپنے چچا تاؤ کے پاس جو یہاں رہتے ہیں ہمارے دوسری برادری کے، کہ رات کو میں رہ لوں گا یہاں، کل کو آپ کے ساتھ چل پڑوں گا۔ کہنے لگے نہیں۔ آخرکار پھر وہ ٹرین میں انہوں نے مجھے رکھا، آخرکار انہوں نے ٹرین اپنی ہلکی کر دی، بارش بھی آ رہی تھی ہلکی، ٹرین کافی یعنی کہ اسٹیشن آنے والا تھا، تو ہلکی ٹرین خود بخود چل رہی تھی، بیٹھنے والا کبھی ادھر کو جاوے، دوسری طرف جالے میں ادھر کو دیکھوں، میں حیران ہوں۔ تو خیر یہ حضرت میری خواب کی تعبیر ہے، آپ اس کو بتلائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جیسا رحمۃ کہ اللہ آپ لوگوں نے وبرکاتہ۔ حضرت میں نے کل ایک خواب دیکھا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ یہ مولانا محمد توحید قاسمی صاحب تھے، ان کی یہ خواب ہے، انشاءاللہ رب العالمین ان کی تعبیر بتا دی گئی ہے۔ آئیے سنتے ہیں مولانا صاحب نے اور ان کی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت غلطی ہو گئی، یہ عمر بتانا اور 2-4 کام بتانا بھول گیا تھا باتیں۔ حضرت میں شادی شدہ ہوں، میری عمر 25 سال ہے اور ایک بیٹی ہے، اور کام میں الحمدللہ بچوں کو پڑھاتا ہوں، مدرسے میں معلم ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے خواب میں یہ آ رہا ہے کہ جہاں آپ پڑھا رہے ہیں وہاں کے لوگ اب آپ کے ساتھ میں برتاؤ اچھا نہیں ہے، آزمائشوں میں ہے۔ یہ جو جہاں آپ تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، یہ جو لائف ہے، ٹرین کی لائف، یہ آزمائش کی لائف ہے، اس میں آزمائش ہے، اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ میں، وہ آپ کے ساتھ میں مطلب کچھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں، اچھا سلوک آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، کہیں اترنے نہیں دے رہے ہیں، کبھی پیسے کے معاملات میں بھی، اور یہاں ٹینشن اور پرابلم دکھ رہی ہیں آپ کے ساتھ میں۔ مگر آخر میں یہ سب پرابلم سے اللہ رب العالمین آپ کو نجات دے دے گا، کیونکہ وہ جو ہلکی ہلکی بارش جو دکھی، انشاءاللہ رب العالمین اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ خوشخبری آپ رہی ہے کہ یہ آزمائشوں اور پریشانیوں سے آپ نکل جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کا کرم آپ کے اوپر ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ یہ تھا مولانا محمد توحید قاسمی صاحب تھے، ان کی یہ خواب تھی، اللہ رب العالمین کے کرم سے ان کی جو خواب تھی اس کی تعبیر بتا دی گئی ہے۔
واللہ تعالی عالم.